آج صبح سے ہی کوٹھے کا ماحول بہت خوشگوار تھا، کیونکہ آج کوٹھے کی ایک مشہور روایت کہتی آرا کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے انتقال نے کوٹھے کے ماحول کو خوشگوار کر رکھا تھا۔ ہر روایت کی آنکھ میں آنسو تھے، کیونکہ کہتی بہت اچھی، ملنسار اور ہنس مکھ کی لڑکی تھی۔ وہ یہاں پر ہر ایک کے کام آنے والی تھی، بہت پیاری لڑکی تھی جس کا ہر کوئی دیوانہ تھا۔ اسی وجہ سے اس کی اچانک موت نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ ہر کوئی دکھی تھا اور ہر ایک کی آنکھ میں آنسو تھے۔ اتنی دیر میں بیٹی کی میت کو لے جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ جیسی کی چتا کو اٹھا کر شمشان گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اور اس کی ماں پیچھے پیچھے روتے ہوئے چلتی آ رہی تھی۔ کوٹھے کی دوسری لڑکیاں بھی ساتھ ہی شامل تھیں۔ سب نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، جو سوگواریت کی نشانی کو ظاہر کرتا تھا۔ جیسی چنانچہ ہندو لڑکی تھی، اسی وجہ سے اس کی چتا کو جلانے کے لیے شمشان گھاٹ کی طرف جایا جا رہا تھا۔ شمشان گھاٹ پہنچ کر بیٹی کی چتا کو ایک جگہ پر رکھا گیا، اس کے اوپر بالکل چھلک کر جیسے ہی آگ لگانے کی کوشش کی گئی تھی۔ جیسی کہ جسم کو وہ آگ نہیں لگی۔ کافی دیر تک آگ لگانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جیسی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ وہاں پر موجود ہر کوئی حیران اور پریشان تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، جیسی کی چتا کو آگ کیوں نہیں لگ رہی ہے۔ وہاں پر موجود پنڈت نے کہا دیا کہ یقیناً یہ لڑکی بہت گناہ گار تھی، تب ہی بھگوان اسے قبول نہیں کر رہا اور اس کو مکتی نہیں دے رہا ہے۔ اس طرح اس کی آتما کو شانتی نہیں ملے گی، یہ یوں ہی بھٹکتی رہے گی۔ پنڈت تو یہ کہہ کر توبہ توبہ کرتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ جیسی کی ماں اٹھ اٹھ کر رونے لگی تھی۔ یہ اس کی بیٹی پر کیسا عذاب آ گیا تھا کہ اس کی بیٹی کو بھگوان بھی قبول نہیں کر رہا تھا، اور مرنے کے بعد اس کی آتما اسی طرح بھٹکتی رہے گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ جیسی کی چتا کے ساتھ کیا کرے۔ وہاں پر موجود کچھ لوگوں کو چتا میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے، وہ بھی جا چکے تھے، جبکہ صرف کوٹھے کی طوائفیں ہی اب وہاں پر موجود تھیں، جو بیٹی کی ماں کے غم میں شریک تھی۔ اپنی جگہ پر ہر طوائف پریشان تھی کہ آخر اب کیا کیا جائے، کس طرح جیتی آرا کی چتا کو آگ لگائی جائے اور کس طرح اسے مکتی دلائی جائے۔ ہر کوئی یہی سوچ میں غرق تھا۔ تبھی اچانک ایک طوائف کہنے لگی کہ ہمیں کسی سے اس بارے میں معلوم کرنا چاہیے، آخر جیتی آرا کی میت آگ کیوں نہیں پکڑ رہی۔ اسی اثنا میں دوسری طوائف بولی، تم صحیح کہہ رہی ہو، ہمیں اس بارے میں ضرور معلوم کرنا چاہیے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ جیسی تو بہت اچھی تھی، تو پھر بھگوان اسے کیوں نہیں قبول کر رہا، آخر اس کی آتما کو کیوں نہیں شانتی مل رہی۔ ہمیں اس بارے میں ضرور معلومات حاصل کرنا ہوں گی، ورنہ ہم یوں جیسی کو کب تک اسی طرح رکھ سکتے ہیں۔ طوائفوں نے پریشانی سے ایک دوسرے سے کہا۔ جیسی کی ماں، جو پہلے ہی رو رو کر نڈال ہو چکی تھی، کہنے لگی، تم لوگ جاؤ، جا کر کسی سے معلوم کرو، میں اپنی بیٹی کو اس طرح یہاں پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی ہوں جب تک اس کی آخری رسومات کا بندوبست نہیں ہو جاتا، تب تک میں یہاں سے نہیں ہلوں گی۔ جیسی کی ماں نے صاف صاف انداز میں منع کر دیا۔ تبھی وہ طوائفیں وہاں سے چلی گئی، جبکہ دو طوائفیں جیسی کی ماں کے پاس ہی بیٹھ گئیں اور اس وقت کا انتظار کرنے لگی جب طوائفوں کی طرف سے کوئی خبر آئی اور جیسی کی آخری رسومات ادا کی جا سکی۔ کافی وقت گزر چکا تھا اور ابھی تک کوئی بھی واپس نہیں آیا تھا۔ اب تو یہاں پر شدید پریشانی پھیل چکی تھی، اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ کیا میت کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے یا پھر اسے واپس کوٹھے پر لے جایا جائے؟ لیکن واپس کوٹھے پر بھی نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ ایک بار میت شمشان گھاٹ پہنچ چکی تھی اور اب صرف اسے جلایا ہی جا سکتا ہے، لیکن جیسی کا جسم تو آگ قبول نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کے اوپر تو اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی ایک طوائف بھاگی چلی آئی، پھولے ہوئے سانس کے درمیان وہ بولی، میں جان چکی ہوں کہ جیسی کے اوپر آگ کیوں نہیں اثر کر رہی۔ جیسی کا ایسا کون سا راز ہے جس کی بدولت اس کی آخری رسومات ادا نہیں کی جا رہی۔ اس طوائف نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان
جب یہ کہا تو وہاں موجود بیٹی کی ماں اور دونوں طوائفیں چونک پڑی اور کہنے لگی، جلدی بتاؤ کیا راز ہے، کیا بات ہے جس کی بدولت بیٹی کا جسم آج قبول نہیں کر رہا، کیونکہ اب بہت وقت ہو چکا ہے اور اب ہمیں اس کی آخری رسومات ادا کر کے واپس بھی ہو جانا ہے۔ تبھی اس طوائف نے جو انکشاف کیا اسے سن کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جیسی آرا کا تعلق بنارس کی ایک مشہور کوٹھے سے تھا، جہاں پر دن سوتے اور راتیں جاگتی تھیں۔ شام ہوتے ہی کوٹھے کی شمائیں جلا دی جاتی تھی اور وہاں پر ناچ گانا شروع ہو جاتا اور مردوں کو لبھانے کے علاوہ ان کو رجھانے کا کام بھی کیا جاتا تھا۔ بیٹی کی ماں ایک مشہور طوائف تھی اور بیٹی نے بھی کوٹھے پر ہی آنکھ کھولی تھی، لیکن ہوش سنبھالتے ہی جب اس نے اپنے ارد گرد یہ ماحول دیکھا تو اسے یہ ماحول اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ اپنی ماں سے اکثر الجھ پڑتی اور کہنے لگتی، اماں ہم یہاں پر کیوں ہیں؟ ہمیں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ مرد یہاں پر صرف اپنی پیاس بجھانے کے لیے آتے ہیں، انہیں وقتی سہاروں کی تلاش ہوتی ہے اور وہ یہاں پر آ کر صرف وقتی طور پر ہمیں اپناتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ کوئی ہمیں مستقل طور پر نہیں اپناتا، ہمیں محبت نہیں دیتا، جبکہ یہاں پر آنے والے مردوں کے پاس ہمارے لیے سب کچھ ہوتا ہے سوائے محبت اور خلوص کے؟ جبکہ اس کی ماں ایسی باتیں سن کر ایک کہکار لگا کر ہنس دیتی اور کہنے لگتی، میری بچی ابھی تو چھوٹی ہے، اس لیے ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتی۔ یہاں پر یہی سب چلتا ہے تو پھر کسی کی محبت کی ہی نشانی ہے، ورنہ میں نے تو آج تک کسی سے دل لگایا ہی نہیں۔ اس سے بھول جا کہ تو کہیں اور جا کے عزت کی زندگی گزار سکتی ہے۔ جو کچھ بھی ہے یہی کوٹھا ہی ہے اور یہاں سے ہی ہمیں رزق کمانا ہے، یہی ہماری حقیقت ہے، یہی ہماری اصلیت ہے، اور تو جتنی جلدی اس بات کو سمجھ جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اس کی ماں اسے سمجھاتی بچپن سے ہی اسے رقص کی تربیت دی جانے لگی، مردوں کو لبھانے اور رجھانے کے نئے نئے طریقے سکھائے جانے لگے۔ جیسی آرا بے دلی سے ہی یہ سب کچھ سیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ یہاں پر رہ کر بھی اس ماحول کا حصہ نہیں لگتی تھی، ہمیشہ کوئی چیز کسی اور ہی دنیا میں مگن لگتی تھی۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ جیسی آرا یہاں پر ہر طوائف کے ساتھ بہت اچھے انداز میں رہتی تھی، اس کے ساتھ دوستی رکھتی اور ان کے کام آتی۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں پر سب طوائفیں جیسی کو بہت پسند کرتی تھی۔ ویسے بھی جیسی کی ماں یہاں پر سب سے پرانی طوائف تھی اور اس کا کافی ہوڑ تھا، اسی لیے سب جیسی کی ماں سے ڈرتے بھی تھے، لیکن جیسی دوستانہ رویے کی وجہ سے اسے پسند کرتے تھے۔ جیسے ہی 16 برس کی ہوئی تو اس کی ماں نے اس کی نس اتروائی کا حکم دے دیا اور اب کسی کے سلسلے میں تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ یہ سن کر جیسی بہت پریشان تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ اپنی ماں کی وجہ سے مجبور تھی، کیونکہ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اسے کوٹھے کے باہر بھی اس کے لیے کوئی زندگی نہیں ہے۔ کوٹھے کی ایک طوائف ہونے کی حیثیت سے اسے باہر معاشرے میں کوئی بھی عزت نہیں دی جائے گی۔ یہ بات وہ اچھی طرح سے جانتی تھی اور اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ عزت کی جس زندگی کی وہ خواہش مند ہے اسے وہ زندگی بھی کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن جیسی یہاں پر طوائفوں والا کام بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ مردوں کا دل لبھانے کے لیے نہیں بنی تھی، بلکہ وہ ایک عزت دار زندگی چاہتی تھی، چاہے وہ اس کوٹھے پر ہی مل جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی ماں کے سامنے بہت احتجاج کیا اور انہیں اس کام سے باز رہنے کا کہا اور کہنے لگی، اماں مجھے یہ نس اتروائی نہیں کروانی ہے، میں عام طوائفوں کے جیسے اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ بے شک میں کوٹھے پر رہوں، لیکن میں یہ طوائفوں والا کام نہیں کروں گی، آپ بھی مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ لیکن اس کی ماں کہنے لگی، اتنے سال تجھے پال پوس کر جوان کیا ہے، رقص کی تربیت دی، طوائفوں کے ناز و انداز سکھائے، اور اب تو کہتی ہے کہ تجھے تیرے حال پر چھوڑ دوں۔ آخر جو کچھ میں نے تیرے اوپر خرچ کیا ہے اس کی پائی وصول کروں گی۔ طوائف کے گھر بیٹے پیدا ہو تو اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں، تو میں اپنے بڑھاپے کو کیوں نہ سنواروں؟
तू मेरी आराम की राह में रुकावट मत बन और चुपचाप काम से लग जा, वरना मुझे कई तरीके आते हैं अपनी बात मनवाने के। जैसे कि माँ ने जैसे माथे पर आंख रख ली और उसे धमकी दे डाली। जैसी जानती थी कि इसकी माँ सिर्फ धमकी नहीं दे रही है, बल्कि वो इस पर अमल करने पर भी पूरा पूरा इरादा रखती है। यही वजह थी कि जैसी अब बहुत परेशान रहने लगी, और आज जब इसकी नाक उतरवाई थी तो शाम से ही इसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था। लेकिन इसकी माँ को इसके ऊपर जरा भी तरस नहीं आया, और इन्होंने जैसी को सर से लेकर पैर तक दुल्हन की तरह सजा दिया। जैसी इस पर घेरदार फराक में मलबूस कीमती जेवरात पहने हुए तेज मेकअप के साथ दुल्हन की तरह सजी हुई थी, और इस वक्त जो कोई भी इसे देख रहा था, इसकी आंखें जैसी के हुस्न के बाई ठहरा हुई जा रही थी। जैसी बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक कोठे की हर सवाई ने इसकी तारीफ की थी। महफिल का वक्त हो चुका था और शहर की काफी अमीर और रईस लोग महफिल में शामिल हो चुके थे। जैसी की रोनमाई का आगाज हो गया था और बाकायदा रक्त की महफिल शुरू हो चुकी थी। बहुत सारे दीवाने बेखुद हो जा रहे थे। जैसी के ऊपर बेतहाशा पैसे लुटाया जा चुका था। तो जैसे ही रस खत्म हुआ, सारी शमाएं गुल कर दी गई। जैसी महफिल से उठकर अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन अपने पीछे बहुत से बेकरार दीवाने छोड़ गई थी। और अब इसे मालूम था कि कुछ ही देर में इसका कोई ग्राहक इसके कमरे में चला आएगा। जो इससे सबसे ज्यादा दाम लगाएगा, वही आज रात के लिए इसका खरीदार बन जाएगा। जैसी की आंख में आंसू ठहर गया। तभी कुछ देर के बाद कमरे के दरवाजे पर खटखटा हुआ, और जैसे ही एक आदमी अंदर दाखिल हुआ तो जैसी ने फौरन आंखें उठाकर आने वाले को देखा, और वो आदमी एक लंबी सी दाढ़ी वाला, सर पर सफेद टोपी जमाए हुए, सफेद शलवार कमीज में मलबूस था। जैसी इसे देखकर हैरान रह गई थी। वो किसी भी ऐसे आदमी की उम्मीद नहीं कर रही थी जो देखने में इतना मजहबी हो, लेकिन अंदर से इतना घटिया होकर कोठे की कवायद को हासिल करने के लिए मुंह मांगी कीमत अदा कर दे। तभी गैती ने इसे कहा, कमाल है मौलवी साहब, बज़ाहिर तो आप तो दीनदार लगते हैं, लेकिन शौक तो आपके बहुत बड़े बड़े हैं। गैती ने जैसे इस पर तंज किया तो तभी वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, दरअसल मेरे शौक को छोड़िए, मैं तो आपके शौक की खातिर यहाँ पर आया हूँ। इस शख्स की बात सुनकर गैती कहने लगी, मेरा शौक? मेरा खैर से ऐसा कौन सा शौक है जो आपके इल्म में है लेकिन मुझे नहीं पता। जैसे ने लापरवाही की एक्टिंग की। तभी वो आदमी कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आप कोठे की जिंदगी से खुश नहीं हैं। ना तो आप अपनी नस उतरवाई चाहती थी और ना ही यूं महफिल सजाना चाहती थी, लेकिन अपनी माँ की खातिर मजबूर होकर आपने ये कदम उठाया है। तभी मैं यहाँ चला आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप दिल से क्या चाहती हैं। इस आदमी की बातें जैसी को उलझा रही थी। कहने लगी, आप साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं। तो वो आदमी कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आपके अंदर भलाई की तरगीब है। बेशक आप हिंदू हैं, लेकिन आपको अपने अच्छे में बुरे की खूब पहचान है। आप इस कोठे पर रहना तो पसंद कर लेंगे, लेकिन किसी मर्द को अपने करीब नहीं आने देंगे। कि आप ये चाहेंगी कि मैं आपकी इस सिलसिले में मदद करूं और आपके अंदर की भलाई को एक नया रास्ता दूं। इस शख्स की बातें अंधेरे में रोशनी जैसी मालूम हो रही थी, और जैसी भी सहसा इस रोशनी की सिमत चल पड़ी। वो शख्स रोज इसका खरीदार बनकर आता और सारी रात इसके साथ गुजार कर चला जाता। कोई भी नहीं जानता कि जैसी और इस शख्स के दरमियान कैसा ताल्लुक बन चुका है। जैसी रोज इसके इंतजार करती, और फिर जब वो शख्स आता तो खुश हो जाती, और सुबह के वक्त वो वहां से चला जाता। जैसी कि माँ इस हवाले से खुश थी कि वो काम से लग चुकी है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि दर पर्दा इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, और आखिर ये कैसा राज है कि वही शख्स रोज जैसी की हासिल करने के लिए मुंह मांगी कीमत अदा करता है, और जैसी भी इसकी आने पर जैसे खिल सी जाती है। इसी तरह कई महीने चलता रहा। यति ने किसी और को ग्राहक के रूप में भी कबूल नहीं किया था। सिर्फ वही ग्राहक आता
اور گیتی کے ساتھ رات گزار کر چلا جاتا۔ حالانکہ ایک دن گیتی کی ماں نے اسے سمجھایا کہ اگر تم یوں ہی ایک ہی شخص کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرو گی تو تم نے تو طوائفوں کی زندگی گزار سکو گی اور نہ ہی تمہیں شہرت ملے گی۔ جبکہ اپنی ماں کی باتیں سن کر گیتی کہنے لگی، اماں آپ چاہتی ہیں نہ کہ میں کام سے لگ جاؤں، اب لگ تو گئی نہیں، اب آپ خوش ہو۔ اب میرا ایک راز ہے یا درد، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے صرف یہی بندہ چاہیے جو روز یہاں پر آتا ہے، اور جب تک میرا من نہیں بھرے گا میں تب تک اسے ہی یہاں آنے کی اجازت دوں۔ جیسے کہ اندر میں بغاوت کی وہ نظر آ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک سرکشی تھی۔ گیتی کی ماں خاموش ہو گئی کیونکہ گیتی نے اس کی بات کی لاج رکھی تھی اور اب اسے بھی گیتی کی بات ماننا پڑی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ داڑھی والا گاہک روز آتا اور ایک مخصوص وقت گیتی کے ساتھ گزار کر صبح واپس چلا جاتا۔ کوٹھے پر بھی سب اس معمول کے عادی ہو چکے تھے، دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے، لیکن ایک دن اچانک نہ جانے کیا ہوا، گیتی کو موسمی بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دوا کھانے کے باوجود اس کی طبیعت نہیں سنبھلی اور وہ اپنے خلقِ حقیقت سے جا ملی۔ کوٹھے پر تو جیسے یہ خبر بجلی بن کر ٹوٹی ہو، گیتی آرا کے ساتھ ان کا مستقبل جڑا ہوا تھا اور گیتی کی اچانک انتقال نے کوٹھے کو جیسے یتیم کر دیا تھا۔ اس وقت وہاں پر موجود ہر طوائف تو گواہ تھے، کوئی بھی گیتی کے موت کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جوان لڑکی یوں اچانک اس دنیا سے گزر جائے گی۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر دکھی تھا، اشکبار تھا۔ گیتی کی اچانک موت کا کسی کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گیتی کی ماں کی حالت نیم دیوانوں جیسی ہو گئی تھی۔ تبھی گیتی کو جب شمشان گھاٹ میں لے جانے کا وقت ہوا اور وہاں پر اس کی چتا کو آگ لگانے کے لیے جب پیٹرول ڈالا گیا اور آگ لگائی گئی تو گیتی کی چتا نے آگ ہی نہیں پکڑی۔ یہ بات سب کے لیے ایک معمہ بن گئی اور گیتی کے اس رات کے بارے میں جاننے کے لیے جب طوائفیں واپس کوٹھے پر گئی تو واپس آ کر ایک طوائف نے انکشاف کیا کہ گیتی تو مسلمان ہو چکی تھی۔ وہ داڑھی والا شخص جو اس کے پاس روز آتا تھا وہ گیتی کو روزانہ قرآن کی تعلیم دیتا تھا، نماز کی تعلیم دیتا تھا اور اسی کے پاس گیتی نے اسلام قبول کیا اور وہ روز اس قرآن پاک کو سکھاتا تھا۔ گیتی نے اسی کے پاس قرآن پاک کا ایک ایسا پارہ بھی حفظ کر لیا تھا جس کی بدولت اب اس کے سینے میں قرآن پاک محفوظ تھا۔ کبھی اس کی چتا کو آگ نہیں لگ رہی تھی کیونکہ وہ ہندو نہیں رہی، مسلمان ہو چکی تھی۔ گیتی کی ماں کے لیے یہ خبر ایک بڑا صدمہ تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بیٹی نے اس کی آنکھوں میں اس طرح دھول جھونکی ہے۔ تبھی گیتی کی ماں اس طوائف کے گلے پڑ گئی اور اس کو مارنے پیٹنے لگی اور کہنے لگی، میری بیٹی مر گئی ہے تو تم اس کے اوپر اس طرح بہتان باندھ رہی ہو، وہ ایسے نہیں کر سکتی، وہ ہندو ہے اور ہندو ہی رہے گی، وہ میری بیٹی تھی، وہ مسلمان کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بھی طوائفوں کے ٹولے پر ایک مسلمان آتا بھی تو وہ بھلا ایک طوائف کو کیوں مسلمان کرے گا؟ جبکہ وہ طوائف کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، ایسا ہی ہے، میں نے یہاں سے جا کر کافی لوگوں سے اس بارے میں معلوم کیا تو آخر گیتی کے اوپر آگ اثر کیوں نہیں کر رہی، لیکن کسی کے پاس بھی اس کا کوئی مناسب جواب نہیں تھا۔ تبھی مجھے اس داڑھی والے گاہک کا خیال آیا اور میں نے سوچا کہ ایک بار اس سے بھی رابطہ کر کے پوچھتی ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہے، ہو سکتا ہے اسے کچھ پتا ہو۔ اب اسی نے یہ انکشاف کیا تھا کہ وہ رات کو صرف گیتی کو پڑھانے کے لیے وہاں جاتا تھا اور اسے قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے گیتی کے ساتھ ہر رات گزارتا تھا۔ گیتی نے ایک رات بھی سوائے والا کام نہیں کیا ہے، اس نے آج تک کسی مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیا ہے۔ وہ داڑھی والا گاہک ہی اسے پڑھا کر واپس چلا جاتا تھا اور اسی نے بھی اسے مسلمان کیا تھا، جس کی بدولت اس کے اوپر آگ اثر نہیں کر رہی۔ قاری صاحب نے ہی ہمیں کہا ہے
کہ جیتی کو جلانے کے بجائے اس کے دفنانے کا انتظام کیا جائے، کیونکہ وہ مسلمان ہے اور اسے مسلمانوں کے طور طریقوں کے مطابق ہی دفنانا پڑے گا۔ اس سوال کی بات سن کر جیسی آرا کی ماں ایسی زمین پر گر گئی جیسے کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا، اور روتے ہوئے اس نے شکوہ کنا نظاروں سے جیسی کی میت کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، جیسی یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آخر تو کیوں میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرتی رہی؟ میری پیار محبت میں اس بات کی کمی رہ گئی تھی کہ تو نے یوں اپنی زندگی کو برباد کر دیا، کیوں تو نے اپنے لیے ایک گھڑا کھود لیا؟ تو ہندو تھی، تجھے ہندو ہی مرنا تھا۔ آخر تو نے کیوں مسلمان ہو کر اپنے لیے عزت اٹھا لی؟ جیسی کی ماں کا تعلق ہندوؤں کی اس نسل سے تھا جہاں پر مسلمانوں کو ہمیشہ غلط ہی سمجھا جاتا تھا، اور انہیں لگتا تھا کہ مسلمان ہونا کوئی بہت بڑی اور بری بات ہے۔ اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ تو طوائف ہونے کی وجہ سے انہوں نے کوٹھے تک مسلمانوں کو رسائی دے دی تھی، ورنہ نہ تو مسلمانوں کو اپنے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتی تھی۔ جیسی کی ماں اسے لعنت ملامت کرتی رہی۔ اسے اثنا میں قاری صاحب بھی شمشان گھاٹ پہنچ چکے تھے اور جیسی کی ماں کو سمجھانے لگے، جیسی نے جو کچھ بھی یا اللہ کی رضا کو پانے کے لیے کیا ہے، اس لیے اب آپ اس کی آخری سماعت میں رکاوٹ مت بنے اور مجھے اس کی آخری آرام گاہ تک اسے پہنچانے دیں۔ قاری صاحب کی باتیں سن کر جیسی کی ماں خاموش ہو گئی، کیونکہ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ جیسے ہی اس دنیا سے ویسے ہی جا چکی تھی، تبھی اس نے قاری صاحب کو اجازت دے دی کہ وہ جیسی کو دفنا دے۔ قاری صاحب نے اس کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے مسلمان کے قبرستان میں اسی شان و شوکت سے دفن کیا گیا جس طریقے سے یہ مسلمان کرتے ہیں۔ لیکن جیسی کی ماں کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اس کی بیٹی ہندوؤں کو اچھا نہیں سمجھتی تھی اور مسلمانوں میں دلچسپی رکھتی تھی۔ جیسی کے مرنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے بہت باتیں کی۔ کوئی کہتا جیسی نے بھگوان کی نافرمانی کی تھی اس لیے آج اسے چھو نہیں رہی تھی، تو کوئی کہتا تھا جیسی نے مسلمان ہونے کی غلطی کر لی، اسی وجہ سے بھگوان اسے قبول نہیں کر رہا تھا۔ لیکن کوئی بھی اسے بات کی طرف نہیں آتا تھا کہ جیسی چونکہ مسلمان ہو چکی تھی اس لیے کہ اس کے اوپر آگ اثر نہیں کر رہی تھی، وہ مسلمان ہونے کے ناطے دفن ہونے کا حق رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے جلایا نہیں جا سکا۔ جیسی کی ماں اب جیسی کی زندگی کی روشنی میں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے لگی۔ اس نے بھی اب مسلمانوں کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا۔ طوائفوں والا کام تو وہ پہلے ہی چھوڑ چکی تھی، کیونکہ بیٹی کے مرنے کے بعد اس کی جسمانی حالت بھی کافی متاثر ہو گئی تھی۔ وہ ذہنی حالت تو بہت ہی زیادہ خراب چل رہی تھی، لیکن اب کچھ عرصہ یوں ہی گزار چکا تھا اور وہ پہلے سے کافی سنبھل چکی تھی۔ اب اس نے بھی انہیں قاری صاحب سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ اس کی دلچسپی بڑھتی گئی۔ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اب خود بھی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے۔ اس کوٹھے سے اس نے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لی تھی اور اب ایک گمنام سے محلے میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے کر وہاں رہنے لگی تھی۔ وہاں پر اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے تو سمجھ لیا تھا کہ اس کی فلاح اس میں ہے، اور وہ جان چکی تھی کہ اس کی بیٹی نے آخری مسلمان ہونے کا فیصلہ کیوں کیا تھا۔ اسے اب صحیح معنوں میں اس بات کی سمجھ آ گئی تھی اور وہ اپنی بیٹی کی بے حد شکر گزار تھی جس نے جاتے جاتے ہدایت کی روشنی اپنی ماں کے ہاتھ میں یہ تھما دی تھی۔ جیسی کہ ماں اس کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں کرتی اور اس کی مغفرت کی اور بخشش کے لیے اللہ کی آگے روتی چھڑکاتی۔ ساری زندگی مسلمانوں سے نفرت کرنے والی عورت اپنی اولاد کی وجہ سے آج خود مسلمان ہوتی، اور اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا ہدایت ہوگی کہ اس کی اولاد اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن چکی تھی۔ جیسی کہ ماں کی زندگی اب بہت مطمئن انداز میں گزر رہی تھی اور وہ اس زندگی سے بہت خوش تھی اور اللہ سے اپنی گزشتہ زندگی کی معافی مانگتی، اس کے آگے روتی چھڑکاتی کہ وہ اسے ان گناہوں کی